أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے کہ مساجد کے اصل متولی مواحد ہوتے ہیں۔ مشرکین کے لیے مساجد کا متولی بننا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مساجد کی تعمیر اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے، اور جو لوگ مساجد کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کرتے، شرک کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مساجد کا متولی بننا یہ درست نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا حق بھی نہیں ہے۔ کل کے درس میں اس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کر دیا تھا، اور یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہے کہ مشرکین مکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تب بھی کعبۃ اللہ کی تولیت انہی کے پاس تھی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، پھر مدینہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی تولیت ان لوگوں کے پاس ہی تھی۔ سن 9 ہجری کے اندر ان لوگوں کو اس بات کا حکم دے دیا گیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے مشرک اپنے طور طریقے اور رسم و رواج کے مطابق جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا، اور یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ مشرکین مکہ نے مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کے اندر آنے والے حاجیوں کے لیے بہت سارے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری حضرت عباس کے پاس تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 16 راستے کعبۃ اللہ کی طرف آتے تھے، اور حضرت عباس جو ہیں ان 16 راستوں کے اندر 7-8 میل دور پر پانی کا انتظام فرمایا کرتے تھے کہ وہاں پہ ٹینکی نما کوئی چیز بنانا، پھر وہاں پہ پانی پینے کے لیے آب خورے رکھنا، پھر ان کے اندر ان حوضوں کے اندر یا ٹینکی نما چیزوں کے اندر روزانہ کی بنا پر پانی بھروانا، یہ ساری کی ساری ڈیوٹی اور ذمہ داری حضرت عباس کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پانی پلانے کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی اندازہ لگائیے کہ پانی پلانا پھر حاجیوں کو پلانا کتنا بڑا اجر ہے۔ ہماری شریعت کے اندر تو اگر کوئی آدمی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کی حالت کے اندر اگر وہ کتے کو بھی پانی پلا دے تو اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ اب دیکھو کتا ناپاک چیز ہے، گھر میں رکھنا اس کو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری شریف کے اندر 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت تو مرد کے حوالہ سے آتی ہے اور ایک روایت عورت کے حوالہ سے آتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرد نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی، اور ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی کیا ہے بھائی بخشش فرما دی۔ اب جب کتا ناپاک ہے، گھر میں رکھنا اس کو بالکل جائز نہیں ہے، جہاں پہ کتا ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اب اس جانور کو پانی پلانے پر بھی اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حاجیوں کو پانی پلانا کتنی بڑی بات ہوگی اور کتنی بڑی اجر کی بات ہوگی، لیکن ان لوگوں کو اجر ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کے اندر جو روشنی کا انتظام تھا وہ شیبہ نامی ایک آدمی تھا، اس کے ذمہ تھا کہ وہ مسجد حرام کے اندر اور کعبۃ اللہ کے اندر روشنی کیا کرتا تھا، یعنی اس کی پوری ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ اس وقت چراغ کا زمانہ یا جو طریقہ کار ہوتا اس طریقے کے مطابق روشن رکھنا مسجد حرام کو، کعبۃ اللہ کی، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو بیماری کا علاج کروانے کے لیے بھی ان کا ایک مستقل شعبہ تھا۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج کے لیے
آیا کرتے تھے، ان کے پاس اگر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو ان کو سنبھالنے کے لیے بھی کیا ہے بھائی ایک مستقل شعبہ تھا۔ اب جب مسلمانوں کو ان کے خلاف لڑائی کرنے کا حکم دے دیا گیا، اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکین اور کفار کے ساتھ کیا کرنا ہے بھائی، لڑنا۔ جب لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو آگے سے مشرکین نے یہی جواب دیا کہ نیکی تو ہم کرتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ لڑائی کیوں کرتے ہو، یہ انہوں نے بات کہی۔ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ مشرکین کے ساتھ لڑنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ جب یہ احکامات نازل ہوئے تو آگے سے مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ نیکی تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے خلاف لڑائی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا بنا لیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے عمل کی طرح جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا کیا دے دیا بھائی؟ جواب۔ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم مسجد حرام کو آباد کرتے ہو اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، تم کہتے ہو ہم بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں کیا کیا بھائی؟ جہاد کیا۔ تم ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان لانے والے کون تھے بھائی؟ صحابہ اکرام۔ اور جہاد کرنے والے کون تھے بھائی؟ صحابہ اکرام۔ فرمایا تمہاری نیکی ان کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے، بے شک تم کعبۃ اللہ کی خدمت بھی کرتے ہو، پانی بھی حاجیوں کو پلاتے ہو، لیکن فرمایا چونکہ تمہارے پلے ایمان نہیں ہے لہذا تمہاری نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور نیکی کا اعتبار تو صرف ان لوگوں کا ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ جہاد۔ اب یہاں پہ ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننا اور آپ پر اعتماد کر کے ماننا۔ دو باتیں ہیں ایمان کے لیے۔ نمبر ایک، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کیا ہے بھائی؟ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ کرنا۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے بھائی؟ اعتماد کر کے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن میں اپنی تحقیق کے مطابق لاتا ہوں، حضور پر اعتماد کر کے نہیں لاتا، فرمایا اس انسان کو مومن نہیں کہیں گے۔ فرمایا ایک آدمی کہتا ہے کہ آخرت آئے گی، میرا اس بات پر ایمان ہے، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں ہے لہٰذا میں اپنی تحقیق کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں، فرمایا اس کو بھی مومن نہیں کہا جائے گا۔ تو ایمان لانے کے لیے، مومن ہونے کے لیے دو باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننا، ماننے کا مطلب زبان سے اقرار اور دل سے کیا ہے بھائی؟ تصدیق۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے اگر ذکر کیا جائے کہ بھائی قیامت آنے والی ہے اور آگے سے وہ یہ بات کہتا ہے کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ایمان نہیں ہے۔ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ شک و شبہ والی بات ہے۔ ہاں اگر کسی کے سامنے یہ بات کہا جائے بھائی قیامت آئے گی اور آگے سے وہ کہتا ہے ہاں بالکل آئے گی، فرمایا یہ ہے ایمان۔ اور اگر آگے سے وہ کہتا ہے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ہے شبہ والی بات، اس کو ایمان نہیں کہیں گے اور یہ تصدیق قلبی نہیں ہے۔ تصدیق قلبی کا مطلب یہ ہے دل میں ایک بات کو جما لینا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، آخرت کے اندر آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان ہے اور قرآن مجید پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ایمان۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو کہ اللہ کے پیارے نبی کے لائے ہوئے دین کو ایمان وہ ماننا اور کس کے پر اعتماد کر کے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ نے جو بات کہہ دی وہ 100% سے بھی زیادہ کیا ہے بھائی؟ سچی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ برابر کیوں نہیں ہے؟ وجہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے، نیکی کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام ایمان بھی لے کر آئے ہیں اور نیکی بھی کر رہے ہیں، لہذا جس کا ایمان ہوگا اسی کی نیکی معتبر ہوگی، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی نیکی کوئی معتبر نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور
جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اب یہاں پہ تین باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر ایک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان کا ذکر کیا گیا۔ نمبر دو وہاجروا جنہوں نے کیا کی بھائی ہجرت۔ ایک ہجرت وہ ہوتی ہے کہ مکہ سے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف صحابہ اکرام نے ہجرت فرمائی، یہ حقیقی ہجرت ہے، اور اس کے بعد جو ہجرت ہے اس کو حقیقی ہجرت نہیں کہا جاتا۔ اور ایک ہجرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینے والا بھی مہاجر ہے۔ ایک آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی اس نے بھی کیا کی ہے بھائی ہجرت کی ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے بھائی ہجرت۔ کیونکہ ہجرت پر اجر کیوں ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، اس پر کیا ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی بری عادات کو چھوڑتا ہے تو اس پر بھی کیا ہوتی ہے بھائی تکلیف ہوتی ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہجرت وہی ہے جو بیان کی جا چکی ہے کہ مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جو صحابہ اکرام نے ہجرت فرمائی وہ کیا ہے بھائی حقیقی مہاجر ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، وہ بھی کیا ہے بھائی مہاجر۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا اور جنہوں نے کیا کی بھائی ہجرت۔ پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی ایمان، دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا ہجرت، آگے فرمایا وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں مال کے ساتھ جہاد کرنا یہ ہے کہ اپنے مال کو مجاہدین کو دینا یا جہاد کے اندر کیا ہے بھائی استعمال کرنا، یہ ایسے ہے جیسا کہ مال کے ذریعے کیا کیا بھائی جہاد، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ فرمایا اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو میدان جہاد میں لے جانا، یہ ایسے ہے جیسا کہ اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر جہاد باللسان بھی آتا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے مذہب اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہوں اور علماء اپنی زبان کے ذریعے ان کے دلائل اور اعتراضات کے جواب دیتے ہوں تو یہ بھی کیا ہے وانفسہم کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی جان کے ذریعے کیا کرتے ہیں بھائی جہاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، ایک جہاد اپنے جان کے ساتھ، پھر ایک جہاد کو جہاد باللسان کہا جاتا ہے، پھر جہاد بالقلم بھی ہے۔ جہاد بالقلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، رسائل لکھتے ہیں اور مسلمان ان کا جواب اپنی قلم کے ساتھ دیتے ہیں تو فرمایا اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے جہاد بالقلم۔ اس کے اندر آگے بہت تفصیل ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ جانوں کے ساتھ میں تفصیل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی۔ آگے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا وہ بہت ازروئے درجے کے بہت بڑے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ کیا ہے بھائی بہت بڑا ہے۔ ایمان والوں کا اللہ کے نزدیک درجہ بڑا ہے، اسی طریقے سے مجاہدین کے درجات اللہ کے ہاں بڑے ہیں، اور مہاجرین کے بھی جہاد کیا ہیں بھائی اللہ کے ہاں بڑے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں صفات بدرجہ اتم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں پائی جاتی تھی کہ ایمان بھی ان کا اعلیٰ درجے کا تھا، اسی طریقے سے انہوں نے ہجرت بھی فرمائی، اور اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے راستہ میں مال اور جان کے ذریعے کیا کیا بھائی جہاد کیا۔ آپ صحابہ اکرام کی جو تاریخ ہے وہ اٹھا کر دیکھیں کہ بعض صحابہ اکرام، ایک صحابی کا ذکر آتا ہے غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو فرمایا کہ نئی نئی شادی ہوئی، ابھی رات گزاری، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا حکم ارشاد فرمایا جہاد کا حکم فرمایا۔ فرمایا غسل کرنے کی بھی انہوں نے مہلت نہ لی، بلکہ فوراً حضور کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ لڑتے لڑتے کیا ہو گئے بھائی شہید ہو گئے۔ پھر کیا ہوا ملائکہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کو کیا دیا بھائی غسل دیا، اور اسی وجہ سے ان کا لقب کیا بن گیا بھائی غسیل الملائکہ، کہ ملائکہ نے ان کو کیا دیا بھائی غسل دیا۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ تینوں باتیں کیا پائی جاتی تھی بدرجہ اتم۔ ہمیں بھی ان صفات پر کوشش کرنی چاہیے عمل کرنے کی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کیا ہیں بھائی کامیاب۔ کامیاب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، کام کا معنی ہوتا ہے مقصد، یاب کا معنی ہوتا ہے پا لینا، کہ انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ اب مقصد کیا ہے بھئی اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ ایمان لانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد انہوں نے اس مقصد کو کیا کر لیا بھئی پا لیا، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی انہیں حاصل ہو گئی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اب تین باتوں کا ذکر ہوا،
یعنی ایمان کا، ہجرت کا اور جہاد کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا یبشرہم ربہم برحمت، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی، ان کو ان کا رب اپنی طرف سے کس کی خوشخبری دیتا ہے بھائی؟ رحمت کی۔ ایمان کے بدلے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو مومن ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایمان کے بدلے میں پہلا انعام کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رحمت ان پہ اترتی ہے۔ ورضوان فرمایا اور رضامندگی کی، اللہ نے ان کو رضامندگی کی کہہ دی بھائی، خوشخبری دی۔ اب رضامندگی دوسرے نمبر پہ جہاد کا ذکر ہوا، جہاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام انہیں دیا ہے وہ کس کا ہے بھائی؟ رضامندگی کا۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور تیسری بات جو تھی وہ فرمایا کہ ہاں دوسری بات ہجرت تھی اور تیسری نمبر پہ کیا تھا بھائی؟ جہاد۔ جہاد کے بدلے میں اللہ نے جو ان کو انعام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والی خوشحالی بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ کیا رہیں گے بھائی؟ خوشحال رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے بھائی؟ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی ابتدا ہے، انسان کی انتہا نہیں ہے، انسان کی ابتدا ہے، انسان کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، یہ ابتدا ہے، پھر ہم جو ہے یہ منتقل ہوتے چلے گئے۔ پہلے ہماری روحیں زندہ تھی، پھر اللہ کے حکم سے ہم ماں کی پیٹ کے اندر آئے، یہاں سے منتقل ہو کر ہم دنیا میں آئے، دنیا سے منتقل ہو کر ہم عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے منتقل ہو کر ہم عالم حشر میں جائیں گے۔ عالم حشر میں جانے کے بعد پھر فیصلہ ہے کہ بعض لوگ جنت کے اندر رہیں گے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کوئی موت نہیں آئے گی، اور بعض لوگ نعوذ باللہ جہنم میں رہیں گے، فرمایا ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی۔ تو انسان کی ابتدا ہے، انسان کی انتہا نہیں ہے۔ فرمایا لیکن جو جنت میں ایمان والے ہیں اور ہجرت کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے بھائی؟ جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے بھائی؟ اجر عظیم ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی اس کی ناقدری نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیشہ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ ہم ایمان پر قائم و دائم رہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تمام احکامات ہم خوش دلی کے ساتھ پورے کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے انعامات بھی ملیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔